السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تاریخی واقعات کو بیان کیا ہے۔ ان تاریخی واقعات کا تعلق قریش مکہ کے ان سوالات سے تھا جو انہوں نے یہود کے ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، جبکہ دوسرا سوال انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام سے متعلق کیا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ قریش مکہ کے ان سوالات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف جو ہے وہ نازل کی۔ ان میں سے پہلے 2 سوالات کی تفصیلات ہم اس سے قبل آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہے ہم ذوالقرنین کے متعلق جانیں گے۔ ذوالقرنین کے اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک دیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر پڑھنے سے قبل ہم ذوالقرنین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذوالقرنین جو ہے یہ نام اس کا کیوں پڑا، اور ذوالقرنین تھا کون، اور اس نے کون سے جو ہے وہ مہمات کی، کون سے سفر کیے، جن کا ذکر جو ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے تعین کرنے کے لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ یہود کو جو ہے ان کے متعلق علم تھا، اور ان کی کتابوں میں اس بادشاہ کا ذکر تھا کہ جو یعنی بہت ہی ایک نامور اور مقتدر بادشاہ تھا، اور اللہ سے ڈرنے والا اور منصف مزاج تھا۔ اس کی سلطنت جو ہے وہ خاصی وسیع تھی، اور انہوں نے جو ہے یہود نے قریش مکہ کو ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یہ ذوالقرنین جو ہے یہ کون تھا۔ یہ ذوالقرنین جو ہے یعنی اس بادشاہ کا لقب ہے، اس کا اصل نام نہیں ہے۔ اصل نام اس کا کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین اور مورخین کے ہاں بہت زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن میں جو ہے کسی بھی تاریخی واقعے کو اس طرح تفصیل کے ساتھ جو ہے قرآن اس کو بحث میں نہیں لاتا، اور نہ ہی احادیث میں اس کا جو ہے اس کی زیادہ تفصیلات موجود ہیں۔ اور جہاں تک دوسری کتابوں کو دیکھا جائے تو یہود کی الہامی کتاب تورات میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن تورات کی جو شروحات ہیں، جس طرح قرآن پاک کی شرح تفسیر ہوتی ہیں، تو اسی طرح تورات کی جو تفسیر ہے اس کو اصطلاح میں تالمود کہتے ہیں، تو اس میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہود اس سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قریش مکہ کو یہ کہا، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو ہے سورہ کہف کی ان آیات میں ذوالقرنین کا جو ہے وہ کچھ ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو بتایا بھی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ انہیں کہہ دیں سَأَتْلُو، میں ضرور یعنی تلاوت کروں گا، میں پڑھوں گا، ان قریب علیکم تم پر منہ ذکرہ، اس کا کچھ ذکر، یعنی یہ نہیں کہ اس کی تمام زندگی کی تفصیلات تمہیں بتائی جائیں گی، تو اس کا کچھ حصہ جو یعنی تم پوچھنا چاہتے ہو ہم اس کا ذکر جو ہے وہ تمہارے سامنے کریں گے۔ تو ان آیات کی تفصیلات جاننے سے پہلے جو ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذوالقرنین جو ہے اس کا نام جو ہے، اس کا یہ جو لقب ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ذوالقرنین کے معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں جو ہے اگر ہم مفسرین کی آراء کو دیکھیں تو ذوالقرنین جو لفظ جو ہے یہ قرن سے ہے، قرن کا تثنیہ ہے، یعنی قرنین، قرن یعنی ایک کو کہتے ہیں، اور قرنین یعنی 2، یعنی اور قرن کے 2 معنی ہیں، ایک اس کے معنی سینگ کے کیے جاتے ہیں اور ایک زمانے کے کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم یعنی پہلے معنی کو دیکھتے ہیں۔ تو قرن کا معنی اگر سینگ لیا جائے تو اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا۔ اب 2 سینگوں والا، اس کی مختلف جو ہے وہ توجیحات کی جاتی ہیں، مفسرین جو ہیں مختلف اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی، اور اس کی سلطنت کا اگر نقشہ دیکھا جائے تو وہ نقشہ جو ہے یعنی 2 سینگوں جیسا تھا، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ذوالقرنین کہا جاتا تھا، یعنی ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ کہ جس کا نقشہ جو ہے وہ 2 سینگوں جیسا تھا۔ دوسرا ایک توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کو 2 سینگوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سینگ جو ہے یہ بہادری کی علامت ہے۔ عرب بھی جو ہے یعنی کسی بھی بہادر شخص کو کبش یعنی مینڈھا کہتے تھے، مینڈھا جو ہے وہ سینگوں سے چونکہ لڑتا ہے، تو سینگ ان کے ہاں بہادری کی علامت ہے۔ تو
تو ذوالقرنین چونکہ ایک بہت ہی بہادر اور جری بادشاہ تھا، تو اس وجہ سے اس کا لقب جو ہے یہ ذوالقرنین پڑ گیا۔ ایک توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جس طرح بادشاہ تاج پہنتے ہیں، تو ذوالقرنین جو ایک عظیم الشان بادشاہ تھا تو اس کا بھی تاج تھا، لیکن تاج کی شیپ عام بادشاہوں جیسی نہیں، بلکہ اس نے تھوڑا مختلف بنا رکھی تھی، یعنی اس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، یا تاج کی شیپ ایسی تھی کہ وہ 2 سینگوں جیسا لگتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا لقب جو ہے ذوالقرنین پڑ گیا۔ ایک توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ اپنے بال اس کے لمبے لمبے تھے اور ان کی 2 مینڈیاں کرتا تھا، اور یعنی 2 چوٹیاں بنا کے رکھتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے ہی 2 سینگ تھے، یعنی یہ رائے جو ہے وہ زیادہ قابل قبول نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایک انسان تھا اور بادشاہ تھا، تو عام انسانوں کے تو سینگ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ رائے بھی دی جاتی ہے کہ اس کے 2 سینگ تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف آراء جو ہیں اس کے اس لقب کی بارے میں جو ہے مفسرین و مورخین بیان کرتے ہیں۔ قرن کا معنی جو ہے اگر زمانہ لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے یہ ذوالقرنین یعنی 2 زمانوں والا یا 2 ادوار والا جو ہے پھر اس کا کیا جائے گا۔ تو ذوالقرنین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 دور نصیب کیے، ایک دور فتوحات کا تھا اور دوسرا دور اس کا مفتوحہ علاقوں میں انتظام و انصرام کا تھا۔ اور یہ بات جو ہے ہر بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتی کہ بعض بادشاہ جو ہیں وہ صرف فتوحات ہی کرتے ہیں۔ اسکندر جو بڑا نامور جو ہے فاتح گزرا ہے، اس نے فتوحات تو کی لیکن ابھی اس میں انتظام و انصرام کا اس کو موقع نہیں ملا، اور وہ اس سے پہلے ہی جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تو ذوالقرنین ایسا خوش نصیب بادشاہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی ایک عظیم الشان سلطنت تو عطا کی ہی تھی، اس کو زمانہ بھی ایسا عطا کیا کہ وہ اس نے فتح بھی کیا اور اس مفتوحہ علاقوں پر انتظام و انصرام بھی اس نے کیا، تو اس وجہ سے اس کو 2 زمانوں والا یا 2 ادوار والا جو ہے یعنی کہا جاتا ہے، یعنی ذوالقرنین کا لقب جو ہے کہ اس کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے اصل میں تھا کون، اس کے بارے میں بھی مفسرین کے ہاں جو ہے وہ کئی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذوالقرنین جو ہے یہ ابو کرب حمیری ہے، اور یہ مشرق و مغرب کا یہ بادشاہ تھا، اور اس کے مسلم ہونے پر یمنی لوگ جو ہیں وہ فخر کیا کرتے تھے اور اپنے اشعار میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ البیرونی نے بھی اس کو جو ہے یہی ذکر کیا ہے کہ یہ یمنی حمیری خاندان سے تھا، اور صاحب روح المعانی نے بھی یہی رائے بیان کی ہے، اور اس میں اس کی ایک دلیل وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ جو ہے لقب کے ساتھ لفظ جو ہے وہ ذو کا ہے، تو یمنی بادشاہ جو ہیں وہ اپنے ناموں کے ساتھ یہ ذو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، جیسے ذو النواس یا پھر ذو ورعین یا ذو ویزن، اس طرح کے جو ہے یعنی ان کے بادشاہ جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ تو یعنی اس لیے یہ جو ہے یہ حمیری یا یمنی بادشاہ تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی، اور اس کے نسلوں میں بھی یہ بادشاہی چلی، اور اس کی اولادوں میں سے جو ہے وہ ایک بلقیس نامی ملکہ جو ہے وہ گزری، اور یہ وہ ملکہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال یعنی اس کی کوئی یعنی اتھینٹک دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ مفسرین کی رائے ہے، اور اس کی جو دلائل بیان کرتے ہیں یعنی وہ یعنی باقی آراء سے بہتر نظر آتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی فاتح سکندر مقدونی تھا، اور اس کو جو ہے یعنی علامہ قاسمی اور دیگر نے اس کو جو ہے بہت شدید اس کا رد کیا ہے اس رائے کا، ابن قیم اور طنطاوی اور علامہ آلوسی نے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ سکندر جو تھا ایک غیر مسلم فاتح تھا، جبکہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ وہ بہت ایک مومن بادشاہ تھا اور منصف تھا اور انصاف پسند تھا، چنانچہ اس کو اسکندر مقدونی کے ساتھ ملانا یا اس یونانی بادشاہ کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے بائبل کے مطالعے کے بعد جو تحقیق پیش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ایرانی بادشاہ خورس پر ہوتا ہے، جس کا عروج کا زمانہ تقریباً جو ہے 549 قبل مسیح کا ہے، اور یہ ایشیائی کوچک کا علاقہ
اور مصر، لیبیا، مقدونیہ اور یہ خوارزم تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اور پوری مہذب دنیا اس وقت کی اس کے تابع تھی۔ تو ایرانی بادشاہ خورس جو ہے یعنی اس کے بارے میں مولانا مودودی کی یہ رائے ہے، اور وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے یعنی ذوالقرنین اصل میں وہ بادشاہ ہیں۔ اشرف الحواشی میں ہے کہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی معجزانہ طور پر اسباب اور وسائل عطا کیے تھے، اور ان کا وزیر جو ہے وہ خضر تھے، اور جو اس سے پہلے واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا گزرا ہے، تو اس واقعے کے ساتھ اس واقعے کو بیان بھی اسی نسبت سے ہی کیا گیا ہے کہ ان کا ذوالقرنین کا تعلق خضر سے تھا۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اس کی بھی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے جو ہے اپنی تفسیر میں اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اور ابن کثیر نے اس کا نام اسکندر بتایا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا یہ بادشاہ زمانہ وہ بتاتے ہیں، اور نام اس کا اسکندر بتاتے ہیں کہ اسکندر اس کا نام تھا۔ بہرحال اس کے جو ہے یعنی مختلف اقوال ہی ہیں، اور اس کی کوئی سند نہیں ہے، یا کوئی قابل اعتماد ذرائع سے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہے یعنی یقینی طور پر کہا جائے کہ یہ فلاں بادشاہ یعنی فلاں نام ہی جو ہے یعنی ذوالقرنین کا اصل نام ہے، یا فلاں زمانہ ہی اس کا اصل زمانہ ہے۔ قرآن پاک میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی قصے کو تاریخ کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے صرف ان حصوں کو اجاگر کیا جاتا ہے جس میں عبرت ہے یا سبق ہے۔ اور ذوالقرنین جو ہے وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا، اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اس نے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا، اور ان ماتحت ممالک میں امن و امان کو قائم کیا، دشمنوں کو زیر کیا، اور نہایت ہی عمدہ تدبیر کے ذریعے اس نے وہاں پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا۔ چنانچہ اصل مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہی تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اس لیے نہ تو اس کے نام کی تفصیلات کو ذکر کیا، نہ اس کے زمانے کو بیان کیا۔ تو قرآن پاک میں تاریخ کے واقعات کا اسلوب بھی یہی ہے کہ اس میں تاریخ اور زمانے کا تعین کرنے کی بجائے اصل جو اس میں سے حاصل ہے اس تاریخ کے واقعے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف کی ان آیات میں بھی اصل جو اس کا کام تھا اس کو ہی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کام کیا تھا، وہ اس کی کچھ یعنی اس کی مہمات ہیں، اس کے جو سفر ہیں جو انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس وقت کی مہذب دنیا کے مشرق و مغرب میں اور مختلف جو ہے وہ سمت میں کیے تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کی 3 مہمات کا ذکر کیا ہے، اور 3 مختلف ڈائریکشن میں اس نے یہ جو ہے یعنی یہ سفر کیے تھے، اور وہ 3 سفر جو کیے تھے ان میں سے پہلا سفر جو ہے اور جو پہلی مہم ہے وہ مغرب کی طرف تھی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر۔ تو یعنی پہلی مہم جو تھی یہ ذوالقرنین کی مغرب کی طرف تھی، اور یہ جو ہے یعنی اس پر مفسرین یہ کہتے ہیں، مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کی سلطنت کا مغربی آخری حد یعنی یہ ایشیائی کوچک کا علاقہ ہے، یہ اس سے آگے سمندر ہی ہے، یعنی آگے وہاں پر خشکی کا کوئی علاقہ نہیں، وہاں پر آ کر سمندر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ وجدہا تغرب فی عین، وہاں پر یعنی اس کو ایسا لگتا تھا سورج وہاں پر غروب ہو رہا ہے، فی عین، عین کہتے ہیں چشمے کو، یعنی ایسے جیسے چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہے، حامیہ یعنی وہ دلدلی سا علاقہ تھا اور سیاہ تھا پانی۔ تو یعنی اگر سورج غروب ہوتے ہوئے اگر کسی نے ساحل سمندر پر دیکھا ہو، جیسا کہ اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو پانی بالکل ایسے سیاہ کیچڑ جیسا لگتا ہے۔ تو یعنی ذوالقرنین جو ہے اپنے جہاد فی سبیل اللہ کے اس سفر میں یہاں تک پہنچ گئے کہ وہاں پر جو ہے وہ آگے جو ہے یعنی سمندر کی حدود شروع ہو رہی تھیں، خشکی کی حدود وہاں پر ختم ہو رہی تھیں۔ تو اس کو یعنی یہ مغربی علاقہ تھا، اور وہاں پر جو ہے یعنی سورج غروب ہو رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے آگے پھر دلدلی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پر جا کر جو ہے ان کی یہ مہم اس کا اختتام ہوا، اور وہاں پر ایک کافر قوم رہتی تھی، ان کا سابقہ ایک ایسی قوم سے ہوا جو یعنی کافر قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کریں، چاہے تو انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کر دیں، چاہیں تو انہیں جو ہے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ وہ ہم آیات کی تفسیر میں اس کو جو ہے اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، انہوں نے یہ کہا کہ جو ظلم، یہ چونکہ عادل بادشاہ تھے، اختیار تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ نرمی کا ہی رویہ اختیار کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار تھا فتح مکہ کے موقع پر، چاہے تو ان کو سزا دیتے اور ایک ایک اپنے جو ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کا بدلہ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کیا۔ تو ذوالقرنین جو ہے یہ بہت انصاف پسند بادشاہ تھا، انہوں نے فتح و قوت کے نشے میں آ کر انہیں تحت کرنے کی یا غلام بنانے کی بجائے ان کو جو ہے ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے یعنی ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام ان کو پہنچایا۔ تو جس نے تو حق بات کو قبول کر لیا انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی اگر جو کچھ لوگ جو ہیں وہ کفر اور شرک پر ڈٹے رہے تو ان کو جو ہے وہ پھر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ذوالقرنین کی دوسری مہم جو تھی وہ مشرق کی طرف تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، تو وجدہا، وہاں پر اس نے پایا تطلع علی قوم، ایک ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی مشرق کی طرف وہ گئے۔ تو مشرق کی طرف جو ہے یعنی وہ فتح کرتے ہوئے ذوالقرنین جب پہنچے تو یہاں مہذب دنیا ختم ہو گئی تھی، وہاں پر ایسی کوئی جنگلی قوم رہتی تھی کہ جنہیں یعنی کوئی ان کا مہذب دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اپنا گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اس بات کا پتہ یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے ہی تو چلتا ہے، من دونہا سترا، ستر کہتے ہیں سطر سے ہے یہ لفظ، یعنی پردہ، یعنی کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو عام طور پر انسان جو ہے یعنی سورج کی گرمی، تپش سے بچنے کے لیے گھر یا خیمے بناتا ہے، تو ان کے پاس ایسا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، اور یہ غاروں اور کھو وغیرہ میں اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور سورج کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا اور وہاں تک وہ پہنچے۔ اب یہاں کے لوگوں کے ساتھ ذوالقرنین کا کیا برتاؤ تھا تو وہ بھی ہمیں قرآن کی آیات سے ہی، آیت نمبر 91 سے پتہ چلتا ہے، کذالک، یعنی اسی طرح، یعنی وہی برتاؤ جو انہوں نے اہل مغرب کے ساتھ کیا تھا، اہل مشرق کے ساتھ بھی وہی منصفانہ برتاؤ کیا، ان کے ساتھ بھی جو ہے یعنی انہیں دین کی دعوت دی، انہیں حق کی طرف بلایا، اور جنہوں نے حق قبول کر لیا انہیں چھوڑ دیا، اور جنہوں نے انکار کیا اور نافرمانی کی تو ان کو جو ہے وہ پھر سرکشی کی، تو انہیں ان کے ساتھ سختی کا سلوک جو ہے وہ کیا گیا۔ ذوالقرنین کی جو تیسری مہم تھی اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں قرآن کی آیات سے پتہ نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 93 میں کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان۔ تو یعنی یہ دو پہاڑ کدھر تھے، اس پر جو ہے یعنی مفسرین یا مورخین جو ہیں اس کی سمت کا تعین یعنی قیاس کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں چونکہ شمالی جانب زیادہ ہیں تو یہ شمال کی جانب ان کا سفر تھا، اور شمال کی جانب یہ قفقاز کا علاقہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہاں تک ذوالقرنین پھر چلے گئے، اور وہاں جا کر جب گئے تو وہاں پر انہوں نے ایسی ایک قوم پائی کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ ان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی ایسی زبان وہ بولتے ہوں گے کہ جو ذوالقرنین کو نہیں آتی تھی، چنانچہ اشاروں کنایوں میں ہی پھر بات ہوئی، اور یعنی یہ وحشی اقوام ہی تھیں، اور ان کو جو ہے یعنی بات چیت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تھی ذوالقرنین کی، اور ذوالقرنین کو ان کی نہیں آتی تھی، چنانچہ یا تو کسی تیسرے شخص کی مدد سے یعنی جو ان کی زبان بھی سمجھتا تھا ان کے ذریعے ان کے آپس میں بات چیت ہوئی ہوگی، یعنی ترجمان کی وساطت سے، یا پھر اشاروں سے ہی ایک دوسرے کی بات انہوں نے سمجھی، اور انہوں نے بات جو ہے یعنی ذوالقرنین کو یہ سمجھائی کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے اور اس کے حسن سلوک سے یہ متاثر ہوئے تھے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے یہ التجا کی کہ ہمیں جو ہے یعنی ہمارے شمالی جانب سے یاجوج ماجوج کی جانب سے بہت پریشانی ہے، اور وہاں جو ہے یعنی ایک ایسی قوم ہے جو یہاں ان پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹیاں اور درے ہیں ان کے اندر سے آتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں، اور مختلف جو ہے طرح سے اذیت دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے نجات دیں۔ تو ذوالقرنین نے ان کی اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ اور اس پر انہوں نے اس قوم نے، یہ جو شمالی قوم تھی، انہوں نے آفر یہ کی تھی ذوالقرنین کو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، یعنی مالی امداد بھی کریں گے، اور آپ ہمیں کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ ہماری نجات جو ہے یاجوج ماجوج سے ہو جائے۔ تو یاجوج ماجوج کون ہیں؟
یہ بنی نوع انسان میں سے ہیں یا پھر کسی اور نسل سے ہیں، یا اور ان کا جو ہے ان کو بند کیسے کیا گیا، اور وہاں کب سے ہیں اور کب تک ہیں، اور قیامت سے پہلے نکلیں گے اور کیا ان کا انجام ہوگا، یہ تمام تفصیلات جو ہیں یعنی اگلے لیکچر میں آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج سے یہ قوم بہت زیادہ تنگ تھی، ذوالقرنین سے انہوں نے شکایت کی، ذوالقرنین نے ان کی شکایت کو درخواست کو منظور کیا اور انہیں کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو بھی اللہ نے مجھے عطا کیا وہ اس سے بہت بہتر ہے، بس تم یہ کرو فاعینونی بقوہ، کہ تم مجھے افرادی قوت دو، یعنی مجھے لیبر چاہیے، مجھے مدد تمہاری کسی طرح کی نہیں چاہیے، تم مجھے مزدور یا لیبر مہیا کر دو تو میں تمہیں ایسی دیوار بنا دوں گا کہ جو تمہارے اور اس کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور وہ یاجوج ماجوج تمہیں پھر تنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، تم لوہے کے پردے لاؤ، اور پھر اس کو جو لوہے کی جو بڑی بڑی چادریں تھیں ان کو جو ہے ذوالقرنین نے وہ کھڑا کیا اور اس کو جو ہے اس کے قریب آگ جلوائی، اور وہ آگ جو ہے یعنی اتنی زیادہ آگ جلائی کہ وہ لوہا جو ہے سرخ ہو گیا، اور اس کے اوپر پھر پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈال دیا، جو لوہے کی چادروں کے درمیان جو اس کے جو درزیں تھیں اس میں بھی جم کر پیوست ہو گیا۔ تو گویا یہ ایک عظیم الشان دیوار جو ہے یعنی ذوالقرنین نے تعمیر کی، اور ایسی یعنی دھاتی دیوار تھی جو لوہے اور تانبے کے مکسچر سے بنائی تھی کہ جس کو وہ توڑ نہیں سکتے تھے، فمستطاعوا کہ وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے کہ ان یظہروا کہ اس کو وہ توڑ سکتے، یا اس پر جو ہے ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، نہ یظہروا نہ اس پر وہ چڑھ سکتے تھے۔ ایسی دیوار یعنی یہ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایسی دیوار بنی کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہے نہ اس کو عبور کر سکتے تھے، نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ ایک بہت بڑا جو آزمائش تھی اس قوم پر، ذوالقرنین نے اس قوم کو اس سے نجات دی اور یہ پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ دیوار بنائی۔ یہ دیوار کہاں پر ہے، اور اس کو جو ہے وہ سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی مورخین کے ہاں اختلاف ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں، بعض کہتے ہیں کہ فلاں، بعض اس کو دیوار چین قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں کہ دیوار چین کا میٹیریل وہ نہیں ہے جو اس دیوار کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور بعض جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ سد ذوالقرنین وہ دیوار ہے جو جبل الطائی کے کسی درہ کو بند کیے ہوئے ہے۔ ابن خلدون نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اکثر مورخین جو ہیں اس کو سد یاجوج بھی کہتے ہیں۔ اور جبل الطائی جو ہے اس میں منچوریا اور منگولیا میں یہ دیوار جو ہے پہاڑ ہے، اور ان پہاڑ کے بیچ میں ایک درہ تھا جہاں سے یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ قومیں حملہ آور ہوتی تھیں، اور اس درے سے کو جو ہے یعنی ذوالقرنین نے آ کر جو ہے بند کیا تھا۔ اور تاریخ کے واقعات میں یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ایک حمیری بادشاہ تھا جس نے ایک دیوار تعمیر کی تھی اور اس فتنے کو جو ہے وہ محدود کیا تھا۔ بہرحال جو ہے ذوالقرنین نے ان کو جو ہے یاجوج ماجوج کو محدود کر دیا، اور یہاں پر یہ ایک نقشہ بھی ہے جس میں ذوالقرنین کے کچھ جو سفر ہیں، جو ان کے جو یہ جہاد کرتے ہوئے جو سفری مہمات تھیں ان کا جو ہے بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہاں سے یعنی ان کا سفر شروع ہوا اور مغرب کی طرف یعنی یہ ترکی کے علاقے اور یہاں بحر اسود تک جو ہے وہ چلے گئے۔ ان کا یہاں پر جو ہے یہ ان کا پہلی مہم تھی۔ اس کے بعد دوسری مہم جو ہے ان کی مشرق کی طرف تھی، یعنی ان علاقوں تک آ گئے اور یہاں پر بھی آ کر جو ہے انہوں نے اسلام کا نام جو ہے سربلند کیا۔ اور تیسرا جو ہے جو غالب گمان ہے کہ شمال کی طرف ان کا تیسرا جو سفر تھا وہ یعنی شمال کی طرف تھا، اور یہاں پر انہوں نے وہ دیوار بنائی، اور یہاں پر اسد کا لفظ بھی ہے، یعنی غالب گمان ہے کہ یہاں پر دیوار ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگ یعنی یہ کہتے ہیں جو یعنی قرآن کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ سائنس نے ترقی کر لی اور اتنی جو ہے سیٹلائٹس ہیں اور روئے زمین کے چپا چپا سے انسان اب واقف ہے، تو یہ دیوار اگر ہوتی تو کہیں ضرور نظر آتی۔ تو ہمارا تو ایمان ہے، قرآن میں چونکہ اس کا ذکر ہے، احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج کو جو ہے کہ سامنے ایک سد یعنی بند باندھا ہوا ہے اور یہ قیامت سے پہلے کھلیں گے، تو یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں پہ چاہے تو وہ پردے رکھ لیں۔ بہرحال ذوالقرنین کے جو ہے یہ انہوں نے ان یاجوج ماجوج کو محدود کیا اور روئے زمین کو اس فتنے سے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے محفوظ کیا، اور یہ عظیم الشان دیوار جو انہوں نے بنائی، اس دیوار کو اس وقت تک نہیں وہ توڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اس کا ذکر بھی انہوں نے جو ہے یعنی
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے ہی یعنی جب دیوار بنانے کے بعد یہ نہیں کیا کہ یہ میرے اپنے جو ہے یعنی میرے پاس ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی کہ میں نے اس کو بنا دیا، یا اس پر وہ فخر کرتے اپنے اتنے عظیم الشان کارنامے پر. تو انہوں نے دیوار بنانے کے بعد کہا کہ ہذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ میں نے یہ بنایا. تو ایک جو اللہ کا خوف رکھنے والا جو بادشاہ ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اختیار یا قوت عطا کرتے بھی ہیں تو وہ اس اختیار اور قوت کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں. تو ذوالقرنین جو ایک منصف اور عظیم الشان بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے اپنی اس ٹیکنالوجی کو بھی اور اپنی اس طاقت و قدرت کو بھی اللہ سے نسبت دی. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت سے بنا تو دی ہے میں نے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءً، تو وہ اس کو جو ہے وہ دکا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، تو وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو یہ دیوار انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اب ہمیشہ ہی رہے گی، ورنہ انسان کوئی اگر کوئی بہت طاقتور کوئی چیز بنا لے، کوئی عظیم الشان یا مضبوط، تو اس پہ پھر دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. چنانچہ ذوالقرنین کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انسان خواہ جتنا بھی صاحب اختیار ہو جائے تو تمام تر جو ہے اپنے اختیارات کو اللہ کی طرف اگر نسبت دے اور اللہ کی فرما برداری میں اگر اپنی زندگی گزارے اور اس کے عدل و انصاف کو اگر نافذ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم الشان سلطنت بھی عطا کرتے ہیں اور عزت بھی عطا کرتے ہیں. ذوالقرنین جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب عطا کیے تھے، ان اسباب کو انہوں نے بروقت اور صحیح استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان سلطنت عطا کی. اور نہ صرف یہ سلطنت عطا کی بلکہ قرآن کے ابدی صفحات میں ان کا ذکر بھی کیا، اور جو قیامت تک جو ہے وہ ذکر ان کا ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.